یعنی عربی زبان میں ارذل یہ تو یعنی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. رذلا، رذلا کے معنی کیا ہے عربی زبان میں؟ الراء والذال واللام. رذلا یا الرذل، الرذل کہتے ہیں عربی زبان میں یعنی الدون فی کل شیء، ہر چیز کا نچلا حصہ، ہر چیز کا. یعنی مان لیجیے کہ جو ہے مقام مرتبے کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، قیمت کے اعتبار سے، ہر چیز کا جو نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو الدون من کل شیء، ہر چیز کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے اس کو جو ہے یعنی عربی زبان میں الرذل کہا جاتا ہے. تو ارذل العمر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں انسان یعنی ہاتھ پیر کے اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے، جس طرح سے گویا کہ صحیح سے بات نہیں پیش کر سکتا، جو اپنے دل میں باتیں ہیں اسے رکھ نہیں سکتا ہے، کسی کو سمجھا نہیں سکتا ہے، کسی کی باتیں سمجھ نہیں سکتا ہے. جیسے بچے کو جو ہے مطلب 1 سے 2 مرتبہ بولنا پڑتا ہے، تیسری مرتبہ بولنا پڑتا ہے، اس شخص کو بھی جو ہے بتانا پڑتا ہے، پھر بھی وہ نہیں سمجھ پائے گا. اپنی دل کی بات بچہ جس طریقے سے رکھ نہیں پاتا ہے، یہ بھی اپنی بات رکھ نہیں پائے گا. اس کے جو معتقدات ہیں، اس کی جو اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کا زندگی کا جو حصہ جڑا ہوا ہے، سب کل عدم، سب معطل قرار دیے جائیں گے. وہ کچھ کر نہیں پائے گا، وہ ہر طرح سے کسی کا محتاج ہو کر کے رہ جائے گا. اس میں یقیناً اللہ رب العالمین کی ایک حکمت ہے. ایسے کم ہی لوگ ہوتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا ایک نظام رکھا ہے. ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں. سورۃ الفاطر کے آغاز میں اللہ نے کہا وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي کتاب. کسی کی عمر گھٹتی ہے، کسی کی عمر بہت لمبی بڑھا کے دے دیتے ہیں رب العالمین. یہ سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو ہے طے شدہ معاملہ ہے. تو یہ جو ارذل العمر والی بات ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل میں بیان فرمایا کہ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ان الله عليم قدير. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کو کتنی عمر دینا چاہیے، کس کو کتنا پھیلاؤ دینا چاہیے عمر میں، اللہ رب العالمین علیم ہے اور اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر معاملہ حکمت سے بھرا ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا ایک نظام رکھے ہیں. اسی لیے یعنی جو شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی ہیں رحمہ اللہ، تفسیر سعدی، اس میں آپ نے بڑی دلچسپ بات لکھی ہے. آپ نے کہا کہ جو ہے الانسان محفوفۃ بضعفین، کہا کہ انسان 2 طرح کی کمزوریوں سے گھرا ہوا ہے. محفوف، گھر جانا. انسان 2 طرح کی کمزوریوں سے گھرا ہوا ہے. کہا کہ ایک ضعف الطفولیہ ونقصها، ایک بچے کی کمزوری اور اس میں کا جو نقص ہے، اس میں کی جو کمزوریاں ہیں، اس میں جس طرح سے بچہ جو ہے مطلب ہاتھ دے گا کسی کو اٹھانے کے لیے، چل نہیں پائے گا صحیح سے، اسے چلانا پڑے گا، اسے بٹھانا پڑے گا، اسے صاف کرنا پڑے گا، اسے کھلانا پڑے گا، اسے سلانا پڑے گا، وغیرہ وغیرہ. چھوٹے بچے کی بالکل بات ہے. ایک تو بچے کی کمزوری سے انسان گرا ہوا، جیسے ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے ایک وہ کمزوری ہے. سبحان اللہ العظیم، کتنا کمزور ہے انسان، اللہ اکبر. اندازہ لگا لیجئے کہ انسان کو کیا فخر کرنے کا، غرور کا کیا اسے حق ہے؟ جب وہ پیدا ہوتا ہے مطلب رحم و کرم پر جی رہا ہے وہ سب کے پل 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 پل. اور کہا کہ ایک وہ کمزوری ہے جو ضعف الحریم ونقصی، ایک بڑھاپے کی کمزوری، اور اس میں جو کمزوریاں، اس کا جو نقص ہے اس کی جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، چلنے پھرنے کے اعتبار سے، اٹھنے بیٹھنے کے اعتبار سے. تو ایک وہ اس کی الحرم والی زندگی ہے جو ایک طرح سے کمزوری ہے. اللہ رب العالمین نے ان دونوں کمزوریوں کو بیان فرمایا سورۃ الروم میں. سورۃ الروم کے اواخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر. اللہ رب العالمین انسان کو بالکل جو کمزور تھا، ایک مطلب کچھ چیز نہیں تھی، اللہ رب العالمین نے انسان کو وجود بخشا. پھر کمزور تھا انسان، پھر ایک مرحلہ آیا کہ جوان ہوا انسان، پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ بالکل بوڑھا ہو جاتا ہے. تو ایک وہ شخص ہے جو بالکل جوانی کے بعد مر جاتا ہے. جوانی کے بعد سے مراد 50-60 سال میں. ایک وہ جو ارذل العمر کو نکل جاتا ہے. یہ دونوں بڑی خطرناک چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. یہاں ایک قابل غور بات یہ ہے، جیسے کہ قاضی ابن عطیہ نے کہا رحمہ اللہ سورۃ النحل کی تفسیر میں کہ ارذل العمر جو ہے نا، ارذل کا جو لفظ ہے نا، جس کے اندر ایک گراوٹ، اس کے اندر ایک طرح کی رسوائی کا معنی آتا ہے. یہ ایک بوڑھے انسان ہی کے لیے کیوں یہ لفظ؟ بچہ بھی تو بالکل کمزور ہے،
وہ بھی تو کمزور ہے، وہ بھی تو مطلب محتاج ہے کہ اسے کوئی کھلائے پلائے سلائے، اسے صفائی کرے، اسے اٹھائے. صرف بوڑھائی کیوں، اسی کے لیے ارذل العمر کیوں؟ کہا کہ یہاں ایک امید رہتی ہے کہ آج وہ بچہ ہے، کل کے دن وہ 10 سال کا ہو جائے گا، پھر وہ 15 سال کا، پھر وہ 20 سال کا. لیکن یہاں پھر سے وہ ایک طرح سے پھر وہ جو بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو چکا ہے، اب پھر سے اسے پھر جوانی آئے گی، اس کی کوئی امید نہیں ہے. اس وجہ سے اس عمر کو ارذل العمر کہا گیا. بچے کے لیے ارذل العمر نہیں کہا گیا، کیوں؟ پھر اس کی ایک امید لگی ہوئی کہ وہ آگے مضبوط ہوگا وہ، لیکن یہاں وہ امید ختم ہو جاتی ہے. سبحان اللہ العظیم. ایک قابل غور بات یہ بھی ہے یہاں پر کہ یہ جو ارذل العمر ہے، کتنی عمر ہے، کس عمر کو کہا جاتا ہے؟ ایک قول ملتا ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ یہ 75 سال کی عمر ہے. لیکن ایک تو یہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب بات ہے. آپ دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا پہ اور پہ آج کل علی بن ابی طالب کے نام پر کیا کچھ نہیں کہا جاتا ہے. سبحان اللہ، ایک دین بنایا گیا ان پر. تو یہ جو 75 سال والی جو قید لگائی گئی ہے، ایک تو خود علی بن ابی طالب سے وہ ثابت نہیں ہے رضی اللہ عنہ کسی سند سے، لیکن مان بھی لیا جائے کہ وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا ہے ایسی تجربات کی بنیاد پر، تو وہ ایک اغلب غالب. ورنہ جو ہے قاضی ابن عطیہ نے کہا رحمہ اللہ کہ جو ہے ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کتنی ایسے لوگ ہیں 90 سال کی عمر میں بھی مضبوط ہیں، کھڑ کے نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، گھر کے کام کاج کر لیتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت کمزور ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ تو 50-55 ہی میں جو ہے مطلب متاثر ہو جاتے ہیں صحت کے اعتبار سے. تو ارذل العمر یہ اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے، یہ اونچ نیچ اس میں ہو سکتی ہے. کسی کی مطلب کوئی 50 سال میں بھی ارذل العمر کو پہنچ جائے، نصر اللہ العافیہ والسلامہ. کوئی مطلب 95 سال کی عمر میں جا کر کے ارذل العمر کو پہنچ جائے. اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے شرعی اعتبار سے احادیث کی روشنی میں. لیکن ارذل العمر سے بہرحال پناہ مانگنا چاہیے. ایک حدیث مبارکہ ہے جس امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التفسیر میں بھی لائے ہیں، سورۃ النحل کی تفسیر میں، صحیح بخاری کی کتاب الدعوات میں بھی لائے ہیں، 1 سے 2 مقامات پر ارذل العمر کے عنوان سے بھی لائے ہیں. اور باب الاستعاذہ من ارذل العمر وفتنة الدنیا ومن فتنة النار، اس عنوان کے تحت بھی اس حدیث کو لائے ہیں. سعد بن ابی وقاص ہی سے معروف حدیث ہے یہ کہ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اس دعا کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے. اس میں ایک طویل دعا ہے، اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ وَأَعُوذُ بِكَ من ان ارد الى ارذل العمر، یعنی اس عمر کو پہنچنا کہ اے اللہ تو میری حفاظت فرما، بچا کے رکھ، صحت عطا فرما. یہ اصل چیز ہے. 50 سال کی عمر، 60 سال کی عمر نہیں، ارذل العمر کسی بھی مرحلے میں انسان کو آئے اسے تو پناہ مانگنا چاہیے. آخری بات اس نشست سے متعلق شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے یعنی بعض اہل علم کے حوالے سے کہا کہ اللہ رب العالمین نے اہل علم کو یعنی جو اللہ کی شریعت کو، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے پڑھتے پڑھاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ارذل العمر سے بچا کے رکھتے ہیں. اس آیت کریمہ سے استدلال کیا گیا جو سورۃ التین کی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ ثم رددناه اسفل سافلین. اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. گویا کہ مستثنا کیا گیا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. گویا کہ با عمل اہل علم جنہوں نے علم کو، شریعت کے علم کو عمل کیا اور جو ہے محنت کر کے لوگوں کو تک پہنچایا کیا. تو لیکن یہ بھی بات 100% درست ہو ایسا نہیں ہے، کیونکہ یعنی ہاں اغلب ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بڑی تعداد میں اہل علم کو یعنی 90 سال کی عمر میں بھی تر و تازہ رکھا، ان سے دین کی خدمت لیتا رہا، علم محفوظ رہا اور جو ہے خیالات محفوظ رہے، حافظہ مضبوط رہا اور جو ہے مطلب بہکی کوئی بات ایسی نہیں آئی. لیکن کچھ اصحاب علم ایسے بھی ہیں جن کا حافظہ متاثر ہو گیا وغیرہ وغیرہ، اور یہ حدیث کے باب کا ایک مستقل ایک حصہ ہے. لیکن اغلب کی اگر بات کریں گے تو شیخ شنقیطی رحمہ اللہ کی بات بالکل درست ہے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ارذل العمر سے بچائے اور ارذل العمر ہی سے نہیں، دنیا کے فتنوں سے بچائے، جہنم کے فتنے سے بچائے.